ایک انہوں نے کہا کہ نماز میں خیالات وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے ان کو دور کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ ذہن بنائیں کہ دیکھیں کسی کی بھی نماز خیالات سے پاک و صاف نہیں ہوتی ہے۔ اب جو عام قسم کا آدمی ہے اسے جو خیالات آتے ہیں تو خیال کا آنا ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ایک شیطان مقرر کیا ہے جو ہمارے ذہن میں مسلسل خیالات وغیرہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو آنا برا نہیں ہے، اس کو ذہن میں جگہ دینا اور پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا، یہ چونکہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، یہ غلط ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جیسے خیال آئے فوراً اس کو جھٹک دیں اور توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رکھیں۔ اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، اب لازم بات ہے کہ ذات باری تعالیٰ تو کوئی ذہن میں نہیں آئے گی نا، اس کو کوئی تصور تو قائم کرنا ہی محال ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی موت کے بارے میں آدمی سوچ لے، قبر کے بارے میں، میدان محشر میں حاضری کے بارے میں، پل صراط، جنت، دوزخ کے بارے میں، کعبۃ اللہ کا تصور اپنے ذہن میں لے آئے جیسے آپ اس کا طواف کر رہے ہیں، یہ سب گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے، یعنی امور آخرت کی طرف متوجہ ہونا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے دوران اپنے لشکر کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں۔ یعنی دیکھیں اب آپ اس بارے میں غور و تفکر فرما رہے ہیں حالت نماز میں، لیکن صحیح ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم نے دنیاوی خیال لانے سے منع کیا ہے، یہ تو عین دینی خیال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان تصورات کو ذہن میں لا کر شیطانی خیالات کو دور کرتے رہیں، اور یہ لڑنا ہی پڑتا ہے ہر ایک کو، ہم بھی لڑتے ہیں، آپ کو بھی لڑنا پڑے گا، اور اس لڑنے کی وجہ سے نماز کا ثواب کم نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں، اس کو جھٹکنے میں ٹائم نکل جاتا ہے، اور کیا نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ارے بھائی، آپ کو اگر اس نماز کا ثواب بتا دیا جائے تو آپ شاید یہ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کر دے، وہ خیالات ڈالیں اور میں ان کو جھٹک جھٹک کر اس طرح کا ثواب پاؤں، اتنا ثواب ہوتا ہے۔